بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین برحق زندگی کی کتاب ہے. جتنی ایجادات دنیا میں آتی ہیں جو بندے ایجاد کرتے ہیں، ہر موجد ایجاد کرنے والا اپنی ایجاد کے ساتھ ایک کتابچہ بھی دیتا ہے جسے بکلیٹ کہتے ہیں. انگریزی میں بکلیٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ کتابچہ بنتا ہے. اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے وہ کتابچہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے، کیسے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اس کے مطابق چلائیں تو ہر ایجاد آپ کے آرام کے لیے ہے، سہولت کے لیے ہے، آسانی کے لیے. جو ضابطے بنانے والے نے بنائے ہیں اگر ان کے خلاف کریں گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی، وہ چیز، وہ مشین یا وہ ایجاد وہ بھی خراب ہوگی. یہ کائنات وسیع رب العزت نے بنائی ہے جل شانہ. انسان کو اس میں اپنا نائب، خلیفہ، یعنی اس کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنے والا بنایا ہے. ہر قوم کو اس کے وقت اور ضرورت اور حالات کے مطابق احکام عطا فرمائے گئے، بکلیٹ دی گئی، کتابچہ دیا گیا، انبیاء مبعوث ہوئے، صحیفے اترے، آسمانی کتابیں اتریں. ہر قوم کے لیے، ہر انسانی آبادی میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے رہے. انسانیت چونکہ ترقی کی راہ پر تھی، انسان جوں سیکھ رہے تھے، انسانی معاشرہ وسعت پذیر تھا،
پھیل بھی رہے تھے، یوں یوں انسان پھیلے ضرورتیں بڑھتی گئیں، ضرورتیں بڑھیں تو یہ ضرورت بھی پیدا ہوئی کہ ان ضرورتوں کو پورا کیسے کیا جائے۔ جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچی تو اللہ کریم نے اپنا وہ نبی، اپنا وہ رسول مبعوث فرمایا جس نے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیل نبوت تھی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر نبوت کو عمارت کی طرح دیکھا جائے تو میری بعثت سے پہلے کوئی اس عمارت کے گرد گھومتا تو ساری خوبصورت بہترین عمارت، لیکن اسے ایک سل کی جگہ خالی نظر آتی اور وہ کہتا کہ یہ ایک خلا رہ گیا، یہاں ایک جگہ خالی ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنہ، وہ سل میں ہوں۔ میری بعثت سے نبوت مکمل ہو گئی۔ یہ جو ہم الحمدللہ علماء موومنٹ بھی چلائے رکھتے ہیں ختم نبوت کی، لوگوں نے کذاب لوگوں نے اپنے نبی ہونے کے دعوے کیے۔ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں سے علماء نے ختم نبوت کا لفظ اخذ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ حضور اسی دنیا میں جلوہ افروز تھے تو بعض لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں سب سے اس عہد میں معروف مسیلمہ کذاب تھا۔ جس علاقے میں وہ تھا وہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ تھا، لوگ جفا کش تھے۔ 40,000 کا لشکر جرار اس کے پاس تھا، 40,000 جنگجو جوان تھے۔ اس نے کچھ عربی کی تک بندی کر کے یہ بھی کہا کہ یہ مجھ پر وحی آئی ہے، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل، کوئی اس طرح کی تک بندی تھی۔ لیکن انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سریرہ خلافت ہوئے تو پہلے یہ 2 سوال پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم مرکز کو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی تو ہم دیتے تھے۔ حضور نے چشم عالم سے پردہ فرمایا ہم مرکز کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، دینی ہوگی تو اپنے بہن بھائیوں کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، دیں گے نہیں دیں گے یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نہیں دیں گے۔ اور منکرین زکوٰۃ میں اتنی جرأت پیدا ہوئی کہ جب انہیں
خلافت کی طرف سے تنبیہ کی گئی تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم مدینہ منورہ پر حملہ، وہاں اب رکھا کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک بہت بڑی جمعیت تھی. اس عہد میں 40,000 جنگجوؤں کا لشکر کچھ معنی رکھتا تھا. وہ عہد تلوار کی جنگ کا تھا، افرادی قوت کا تھا. اس کا دماغ بھی بلندیوں کو چھو رہا تھا. تو پہلا فیصلہ خلافت صدیقی میں یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب سے جہاد ہوگا اور اس کے گھر جا کر ہوگا. مجاہدین تیار ہو گئے. قلعہ نما ایک باغ تھا، وہ اس کے اندر تھا. ابھی وہ لوگ اس جہاد پر تھے کہ منکرین زکوٰۃ کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے دعوت دی. قاصد گئے، بات ہوئی کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہوگی. ہم نہیں دیں گے. جب بات بڑھی تو منکرین زکوٰۃ نے ارادہ کر لیا کہ جو کچھ لوگ چند تھے مسلمان جو مدینہ منورہ میں موجود تھے یا ارد گرد قریب تھے، وہ تو چلے گئے مسیلمہ کذاب سے لڑنے. تو اب تو مدینہ خالی پڑا ہے، تو یہ ہم سے زکوٰۃ طلب کرتے ہیں، ہم ان سے مدینہ منورہ ہی چھین لیں گے. انہوں نے اپنی جمعیت جمع کر لی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد ہوگا. جو بچے کھچے بزرگ بوڑھے ضعیف بیمار جو بھی ہے، جو چل سکتا ہے وہ ساتھ چلے. میں خود جاؤں گا، نہیں چھوڑیں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا جری اور بہادر انسان خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، ہمارا جو لشکر تھا وہ مسیلمہ کی سرگوبی کے لیے چلا گیا. کچھ لوگ چند جو رہ گئے، انہیں آپ منکرین زکوٰۃ کی طرف لے جائیں گے تو شہر کا ہوگا کیا؟ دارالخلافہ کا کیا ہوگا؟ یہ بنے گا کیا؟ آپ انتظار کر لیں، اللہ کریم انہیں فتح دے، اس لشکر کو واپس آنے دے، پھر ان سے نبڑ لیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. فرمایا، اگر میں ایسا تنہا رہ جاؤں کہ مجھے ڈر ہو مجھے بھیڑیے کھا جائیں گے، جنگلی درندے آ کر کھا جائیں گے، تب بھی جب تک ابو بکر زندہ ہے حضور کے دین میں نہ کوئی ایک نقطہ بڑھا سکے گا نہ گھٹا سکے. کوئی ایک نقطہ گھٹانے یا بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گا. فرمایا، عمر تم تو کہہ رہے ہو کہ تاخیر زکوٰۃ کے لینے میں کی جائے، یہ جو قربانے جو جانور زکوٰۃ میں دیتے تھے، جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے نا، بھیڑوں پہ، بکریوں پہ، گائے بیل بھینسوں پہ، اونٹوں پہ. اس کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ جب جمعیت منکرین زکوٰۃ کی جمع تھی، ان پر آدھی رات کو حملہ کر دیا گیا اور بڑی اللہ نے عظیم فتح دی اور انہیں مارا بھی گیا، تتر بتر بھی ہو گئے اور زکوٰۃ دینا قبول کر لیا.
ادھر یہ مارکا گرم تھا، ادھر مسلمہ پر حملہ ہو گیا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ وہی سیاہ فام غلام حضرت حبشی رضی اللہ عنہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی طرح نیزے سے اس کے ہاتھوں مسلمہ واصل جہنم ہوا، اس کی جمعیت ماری گئی۔ جو بچ گئے انہوں نے توبہ کی اور اس نبوت کا باب بند ہو گیا۔ اب نیا نبی بھی نہیں آئے گا، نئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ انسانیت روز بروز تبدیلیوں کی زد میں پھیلتے بھی گئی، بنی آدم تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، آبادیاں بڑھ گئیں۔ جب آبادیاں بڑھتی ہیں تو معاشرتی مسائل بڑھتے ہیں، مل جل کر رہنے میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ میری جگہ اس نے لے لی، فلاں بات اس نے میرے خلاف کر دی، فلاں میرا حق فلاں نے مار لیا، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے جو کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، فرمایا یہ نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر عید کے، ہر معاشرے کے، ہر سوال کا جواب دے گی۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ عہد نبوی میں حکومت کا، بیت المال کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ زکوٰۃ، عشر، قربانی کے چمڑے، فطرانہ، صدقات، یہ سارے بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ دفاعی ضروریات پہ بھی خرچ ہوتے تھے اور رفاعی ضروریات پہ بھی، ہسپتالوں پہ، مدارس پہ، لوگوں کی ضروریات پہ، عدلیہ پہ اور فوج پہ، لشکر پہ، سارا بیت المال سے جو خرچ ہوتا تھا، پورا نظام سلطنت انہی پر چلتا تھا۔ اسلامی ریاست کا آج بھی بنیادی ٹیکس جو ہے وہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، قربانی اور یہ ہیں۔ اگر آج وطن عزیز میں بھی نظام اسلامی ہو اور زکوٰۃ کا محکمہ ہو تو ہمارا بجٹ جو ہم غیر ملکی قرضوں سے پورا کرتے ہیں وہ اسی زکوٰۃ، عشر سے پورا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بڑھ جاتا ہے بجٹ سے۔ اس کے علاوہ ریاست اسلامی میں درآمد و برآمد پہ ایک ٹیکس ہوتا ہے۔ کوئی ملک سے باہر چیز بھیجتا ہے یا باہر سے منگواتا ہے تو ایک دفعہ سرحد پہ، جگہ جگہ نہیں۔ اگر جنگ ہے یا کوئی بیماری آ گئی یا زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، اچانک ضرورتیات بڑھ گئیں تو ریاست اسلامی ان کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگا سکتی ہے، لیکن جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ ٹیکس معاف ہو جائے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے، ہم بننا مغرب کی نظروں میں پسندیدہ چاہتے ہیں، شکل حلیے سے لے کر کردار تک ہم غیر مسلم معاشرے کی تقلید میں، اپنے نظام سلطنت میں، اپنی عدلیہ میں، اپنے نظام تعلیم میں، اپنے سیاسی نظام میں، اپنی بود و باش میں ہم غیر اسلامی روایات پر کاربند ہیں۔ دعویٰ ہمارا مسلمان ہونے کا ہے۔ ان سب امور کا سدباب اسلام نے بنیاد میں کیا۔ فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، لوگوں کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق ہوتا ہے کسی کو زج کرنے کے لیے یا اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی بات کی جائے، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اس کی قدر خراب ہوتی ہو، اس کے بارے لوگ برا سوچیں، اسے اچھا نہ سمجھیں۔ فرمایا کسی کو حق حاصل نہیں کہ دوسرے کا مذاق اڑائے۔ مذاق کرنا اور بات ہے، مذاق اڑانا اور بات ہے۔ مذاق کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش طبعی میں کسی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھ خوش طبعی میں باتیں کرتے ہیں، وہ مذاق کرنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور بھی مذاق فرماتے تھے، مزاح فرماتے تھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اونٹ نہیں رہا، مجھے بیت المال سے اونٹ عطا فرمایا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ایک بچہ پالتا رہوں گا، 2-3 سال میں جا کر وہ اونٹ بنے گا، تو آپ مجھے اونٹ دیں۔ تو فرمایا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں جھوٹ نہ ہو، مزاح ہو، خوش طبعی ہو، لیکن جھوٹ نہ ہو، یہ مزاح ہوتا ہے۔ ایک خاتون، ضعیف خاتون حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ یا رسول اللہ بوڑھا ہونے میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ بوڑھے تو فطری طور پر ہو گئے، اللہ نے عمر اتنی دی تھی، تو اب اس گناہ میں ہم جہنم جائیں گے؟ فرمایا ارے نیک وقت جنت میں جب جائے گے تو سب جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ انداز مزاح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، ہنسی میں یا سنجیدگی میں بھی کسی کے خلاف ایسی بات کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں، اس میں تحقیر ہوتی ہو، فرمایا یہ حرام ہے۔ ہرگز دوست سمجھتے ہو یا دشمن، اچھا سمجھتے ہو یا نہیں، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اب یہ ایسی بنیادی بات ہے کہ صرف اگر یہ مذاق اڑانا چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں 90% ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ فرمایا عسیٰ یکونوا خیرا منہم، جس کو تم ہلکا پھلکا سمجھ کر یا کم تر سمجھ کر مذاق اڑا، تمہیں کیا پتا اللہ کے نزدیک اس کی عزت زیادہ ہو۔ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، لیکن بڑا تو وہ ہوگا جس کو اللہ بڑائی عطا کرے۔ تو جس کا مذاق اڑانا چاہتے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی عظمت تم سے زیادہ ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، پھر الگ سے عورتوں کو فرمایا کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، بلکہ عورتیں اگر 100 بات کریں تو اس میں 90 بات دوسری عورتوں کو کم تر بتانے کی ہوتی ہے، 10 اپنی ضرورت کی ہوتی ہوں گی، شاید غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے اچھی ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی۔ فرمایا کوئی خاتون کسی خاتون کی تحقیر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ یکن خیرا منہم، اسے کیا پتا کہ جنہیں وہ کمزور یا بدکار یا برا کہہ رہی ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اچھے وہ ہوں۔ اچھائی برائی کا معیار تم نہیں ہو،
وہ اچھا ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور وہ برا ہے جو اللہ کے نزدیک برا ہے۔ تمہیں کیا خبر؟ تم نے اپنا اخلاق جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو، معاشرے میں کس طرح رہنا چاہتے ہو، معاشرے کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ بات کہیں اور ہوتی ہے، تم کہیں اور لے جاتے۔ معاملہ کوئی اور ہوتا ہے، تم فوراً تانے، وہ تمہارے باپ نے یہ کیا تھا، وہ پچھلے سال تم نے یہ کیا تھا۔ فرمایا تانے نہ دیا کرو، حقائق پہ بات کرو۔ کوئی ایسا جملہ جس میں دوسرے کی توہین ہے وہ ادا نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی فرد کو برے برے ناموں سے نہ پکارو۔ وہ لنگڑا ہے، وہ کانا ہے، وہ لولا، اس طرح کے نام نہ رکھو۔ وہ ٹھگنا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ غیر پسندیدہ ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ ہر فرد کا ایک نام ہے، اس پر تانے کی طرح کا ایک ایسا نام جس میں اس کی عزت کم ہوتی ہو، اس طرح کے نام نہ لو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ کافر معاشرے کی باتیں ہیں۔ غیبت کرنا، بہتان لگانا، برے برے نام دینا، یہ غیر اسلامی معاشرے کی باتیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ زیب نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایسی حرکت کر چکا ہے تو توبہ کرو۔ مَن لَّم يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر کوئی توبہ بھی نہیں کرتا اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ پھر اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ یہ معاشرے کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ کسی معاشرے میں امن، سکون، اطمینان اور خوشی تب آتی ہے جب لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوں، ایک دوسرے کی جان مال آبرو کے محافظ ہوں، تو سکون و اطمینان اور انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جہاں خطرہ ہو کہ کوئی میرا مال نہ لوٹ لے، جہاں یہ خطرہ ہو کوئی میری بے عزتی نہ کر دے، وہاں سکون نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ غیر اسلامی معاشرہ ہماری تو کچھ آنکھوں پہ اس نئی روشنی نے اندھیرے ڈال دیے ہیں، اور اتنی تاریکی بڑھ گئی ہے کہ ہم غیر اسلامی معاشرے کی برائیاں تو سوچ سمجھ کر انہیں کیا بتاتے، ہم نے وہ خود اپنانا شروع کر دی ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں۔ غیر اسلامی معاشرے میں کوئی کسی دوسرے کا کچھ نہیں لگتا۔ وقت گزارنے کے لیے اپنی اپنی جگہ سب ہیں، باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن مجبوراً کوئی کسی کا کچھ نہیں کرتا۔ امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، دا لونلی کراؤڈ، اکیلے اکیلے بندوں کا بے شمار مجمع، یعنی لوگ بے شمار ہیں لیکن ہر کوئی اکیلا ہے۔ یہ خود کسی امریکی مصنف نے لکھی تھی،
اور جس سال یہ لکھی گئی تھی اس سال کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں بہت زیادہ انسانی آبادی ہے لیکن ہر بندہ اکیلا۔ اسلام معاشرے کو یکجان کرتا ہے، ہر فرد کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ہر فرد کے احترام کرتا ہے، اس کے مال کی، اس کے جان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو چھوٹی چیزیں جنہیں تم سمجھتے ہو، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کا شکوہ کر دیا، کسی کو لولا لنگڑا کوئی نام دے دیا، یہ بڑے بڑے فساد کی بنیاد بنتی ہے۔ تو جہاں سے بنیاد سے احتیاط شروع کرو تاکہ آگے برائی زیادہ نہ بڑھے۔ پھر ایک اور تماشا ہے، معاشرے میں بہت سی خرابیاں شکوک و شبہات کی پیداوار ہوتی، نہ ہمیں کسی نے بتایا نہ ہم نے دیکھا، ہم سوچ لیتے ہیں فلاں شخص جو ہے نا وہ اس نے میرے خلاف یہ کیا ہوگا۔ اب اس ہوگا کے بنیاد پہ ہم کچھ اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ بات اس تک پہنچتی ہے، پھر وہ اس سے زیادہ ہمارے خلاف کہتا ہے، پھر وہ ہم تک بڑھتے بڑھتے دشمنیاں، قتل و غارت، تباہی تک جا بات پہنچتی ہے۔ بات درمے بات اصل میں ہوتی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، یہ کثرت سے ایک دوسرے پر گمان کرنے اور بدگمانی سے بچو، حقائق پر نظر رکھو۔ ایک بزرگ سے کسی نے آ کر شکایت کی کہ حضرت فلاں آدمی جو تھا اس نے آپ کو یہ گالی دی ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو بات یوں بنتی ہے کہ اس نے مجھ پر تیر چلایا لیکن وہ راستے میں گر گیا، مجھے نہیں لگا، اس نے گالی دی میں نے سنی نہیں، مجھے کوئی علم نہیں، تو وہ تیر راستے میں، تم نے جا کر وہ تیر وہاں سے اٹھایا اور آ کر مجھے چبو دیا، میں تو گالی تمہاری زبان سے سن رہا ہوں نا، وہ تیر جو اس نے مارا تھا وہ تو راستے میں گر گیا، تم نے جا کر وہاں سے اٹھایا اور آ کر میرے سینے میں چبھو دیا، میرے مجرم تو تم ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ کثرت ظن سے بچو۔ ویسے ہی لوگوں پر بدگمانی نہ کہ اس نے ایسا کہا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ اچھا یہ کہا کرنے کو چھوڑیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں وہ میرے خلاف یہ سوچ رہا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے بھئی، نہ اس کے منہ سے بات نکلی، نہ کلمہ نکلا، نہ کسی نے سنا، نہ کوئی گواہ ہے، نہیں اس نے یہ سوچا ہوگا میرے خلاف۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے، حقائق پہ باتوں کی بنیاد رکھو، حقیقت پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اوہام پہ نہیں۔ ان بعض الظن اسم، اور بعض جو ہوتے ہیں گمان یہ تو ہوتے ہی سخت گناہ ہے۔ یہ تو آپ کسی نیک آدمی کے بارے بھی سوچ سکتے ہیں اس نے میری برائی کی ہوگی، کتنا ظلم ہے کہ وہ اللہ کا نیک مقرب بندہ ہے، اللہ کی اسے رضا حاصل ہے، تم اس کے بارے برائی سوچ رہے ہو، اس لیے یہ جرم بن جاتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو کہ پیچھے لگے رہو، اچھا بتا یار فلاں گیا تھا کیا ہوا، فلاں نے وہاں کیا کہا، اس کا آپ نے کیا سنا۔ اللہ کا خوف کرو، معاملہ اللہ سے رکھو، حقائق پر نظر رکھو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ڈھونڈتے نہ رہو کہ کس میں کون سی کمی ہے اس کو وہ تانا دیا جائے، کس میں کون سا عیب ہے وہ بیان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا، خواہ مخواہ وہ بندہ موجود نہیں ہے تم اس کے گناہ گننے بیٹھ جاؤ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ہم بات تو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں فلاں چور ہے اور وہ واقعی چور ہے، تو یہ بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا غیبت تو تب بھی بنتی ہے کہ جب اس میں وہ گناہ ہو اور اس کے پس پشت آپ لوگوں کو بتائیں، یہی غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ جرم ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اور بڑا ظلم ہے۔ اگر اس بندے میں وہ خرابی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ اس پر بہتان ہے، یہ اور بڑا ظلم ہے۔ اس بندے میں وہ خرابی ہے تو اس کے سامنے بیان کرو کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ایسے مثلا کوئی نشئی ہے، آپ ایسے ادارے کو بتاتے ہیں جو نشیوں کا علاج کرتا ہے کہ بھئی فلاں میں بھی یہ بیماری ہے، تو یہ شکایت یا غیبت نہیں ہوگی۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، باز نہیں آتا، آپ پولیس کو یا اس محکمے کو بتاتے ہیں جو اس کے روکنے پر ہے، تو یہ غیبت میں نہیں آئیں گے۔ لیکن مجلس میں بیٹھ کر میں اس کی توہین کرنے کے لیے آپ باتیں کرتے ہیں تو یہ غیبت میں آئے۔ جس میں وہ گناہ ہے پشت پیچھے وہ لوگوں میں بیان آپ کریں تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ گناہ ہے ہی نہیں تو پھر تو آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں جو اور زیادہ ظلم ہے۔ اور غیبت ایسے ہی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے کتنا برا سمجھتے، ایسا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مردہ بے حس ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا گوشت کاٹنا شروع کر دے تو مردے کو تو کوئی نہیں پتہ چلتا، نہ اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کا باطن کھل رہا ہوتا ہے، ہڈیاں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، پیٹ کھل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جب غیبت کرتے ہو تو دوسرا موجود نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن اس کے پردے چاک ہو رہے ہوتے ہیں، ہڈیاں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، پیٹ کھل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسا تم ایک مردے کو نوچنے لگ گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ساری باتیں، یہ بدگمانیاں، یہ شکوے، یہ برا سوچنا، برے نام رکھنا، غیبت کرنا، ان سے کیسے بچو گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ جل شانہ کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے اسے پیش نظر رکھو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، تب بچ پاؤ گے۔ تقوی ایک تعلق ہے ذات باری کے ساتھ جس میں بال آنے کا ڈر ہو، تو اس سے وہی بچ سکے گا جسے تقوی نصیب ہوگا اور احساس ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا بندگی کا تعلق ہے میرے رب سے، اس بات سے مجھے اللہ نے روکا ہے، میں کروں گا تو اس تعلق میں دراڑ نہ آ جائے۔ سو اگر بھول چوک چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو جائے، ان اللہ تواب الرحیم، جو صاحب تقوی ہے، جو اللہ سے تعلق کو بچانے کے لیے ان چیزوں سے بچتا ہے، اگر اس سے بھی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے تو یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، پھر وہ توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گزشتہ پر دکھ ہو اور آئندہ وہ حرکت نہ کرنے کا عہد کر لے۔ اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، رحیم ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ معاشرے میں اپنا لی جائیں تو ذرا سوچیں کہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہو جائے۔ ہاں، ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کو محترم سمجھتا ہو، کوئی کسی پر عیب چینی نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی پر ناجائز شک و شبہ نہ کرے۔
تو کیسا معاشرہ ہو؟ یہ وہ معاشرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، گورے کالے، عربی اجمی، سرخ سفید، قومیں، قبیلے، امیر غریب، بادشاہ مزدور فقیر، تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد، جن کی ماں بھی ایک ہو، جن کا باپ بھی ایک ہو، ان میں کوئی کیسے بڑا ہوگا کیسے چھوٹا ہوگا، تم تو سب بھائی ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک خاتون سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری بنیاد آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ بندے کی شناخت ہو سکے کون کون ہے۔ یہ آوان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندے کی شناخت ہو جاتی ہے، فلاں قبیلے فلاں خاندان کا فلاں بندہ، شاید اس نام کے 10 بندے ہوں، زیادہ ہوں کم ہوں، تو اس فرد کی شناخت کے لیے قبائل اور خاندان ترتیب دیے من جانب اللہ۔ خاندان کا تحفظ ہونا چاہیے، قبیلے کا تحفظ اپنے نام کا ہونا چاہیے، بڑائی کے لیے نہیں، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے کہ میں فلاں شخص ہوں، فلاں خاندان کا ہوں، فلاں قبیلے کا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے ہم نے قبائل اور خاندان بنا دیے۔ راجپوت ایک قبیلہ ہے، اب اس میں مقامی جو قبائل ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے راجپوت، اس میں آگے یہ گکھڑ راجپوت ہے، یہ فلانا راجپوت ہے، پتہ نہیں کتنے خاندان ہیں آگے۔ ہمارا قبیلہ آوان ہے، اب اس میں اتنے خاندان ہیں گنے نہیں جا سکتے، یہ فلاں آوان ہے، یہ فلاں آوان ہے، یہ فلاں آوان ہے، یہ فلاں آوان ہے۔ اسی طرح باقی قبائل بھی ہیں، پھر آگے ان میں خاندان ہیں، پھر خاندان میں افراد ہیں، تو فرمایا یہ کوئی بڑائی یا چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں، یہ تمہارا تعارف ہے تاکہ بندے کی پہچان ہو سکے۔ رہا معاملہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ عزت دار ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، جو جتنا اطاعت شعار ہے اتنا وہ معزز ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ کوئی مقام و مرتبے کی شناخت نہیں ہے کہ میں 8 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں، میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میں 5 بار ملک کا صدر رہا ہوں، میں اتنا بار چیئرمین بنا ہوں، میں اتنے بندوں کا ممبر فرمایا۔ یہ کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے، اس میں چور و چکے بھی آ سکتے ہیں، نیک شرفاء بھی آ سکتے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی مل جاتی ہے، برے لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ بڑا کون ہے؟ ان اکرمکم، عزت والا کون ہے؟ کس کا احترام ہے؟ کون معزز ہے؟ اللہ کے نزدیک عند اللہ، عزت تو وہ ہے جسے بارگاہ الوہیت میں عزت ہے، اور کیا دنیا کی کون سی عزت ہے؟ وہ پل بھر میں بے عزتی بھی ہو جاتی ہے۔ حکمرانوں کو ان کے پہرے داروں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا، حکمرانوں کو انہی لوگوں نے جو ان کے ماتحت نوکری کرتے تھے پکڑ کر سولیوں پر چڑھا دیا۔
یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حکمرانی کی عزت کہاں گئی؟ فرمایا عزت وہ ہے جو کسی کی اللہ کے پاس۔ اللہ کس کو کتنی عزت دیتا ہے وہ محترم ہے۔ فلاں خاندان سے نہیں، فلاں قبیلے سے نہیں، فلاں چودھری راجہ پٹھان عوان نہیں، جو جتنا اطاعت شعار ہے میرے نبی کا وہ میرے نزدیک اتنا معزز ہے۔ اب یہ کون بتائے؟ فرمائے ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جاننے والا، اسے علم ہے، وہ باخبر ہے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ خود جانتا ہے کون کس خلوص سے کتنی اطاعت کر رہا ہے۔ وہ صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، وہ ارادے، نیت اور اندر کی سوچ کو بھی جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کون کس خلوص سے کتنی اطاعت کر رہا ہے۔ جو خلوص دل سے اطاعت گزار ہے وہ معزز ہے اللہ کے نزدیک۔ عزت تو اس کی ہے نا کہ جس کے پاس موت کے فرشتے آئیں تو بھی اس کا احترام کرے۔ معزز تو وہ ہے جس کی قبر میں منکر نکیر آئیں تو اس کا احترام کرے۔ معزز تو وہ ہے جو میدان حشر میں اٹھے اور اس کا احترام کیا جائے، لحاظ کیا جائے۔ فرمایا وہ معزز ہے۔ جسے موت آئے اور فرشتے جوتے ماروں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، وہ کون سی عزت ہے؟ قبر میں عذاب اور آگ برس رہی ہو، قیامت کو اٹھے تو جکڑا ہوا ہو دوزخ کی زنجیروں میں، یہاں وہ چودھری راجہ جو مرضی بنتا رہے، کیا عزت ہے اس کی؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جو جتنے خلوص سے اتباع رسالت کرتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ کریم خوب علم رکھنے والے، خبر رکھنے والے، جاننے والے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، سبحان اللہ۔ قرآن سچ ہے، قرآن حق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وحی کے ذریعے۔ یہ وہ کلام ہے جو حضور کے لبھائے حق ترجمان سے اور آپ کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوا۔ چھوڑو جھمیلوں کو، خود کو دیکھو، ہمیں یہ ایمان والا مانتا ہے کہ نہیں۔ جب ریاست مدینہ بنی تو بدوی صحرائی لوگ ارد گرد جو جھونپڑیوں جھگیوں میں بھی رہتے تھے، گاؤں میں بھی رہتے تھے، دیہات میں رہتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، ریوڑ پالتے تھے۔ اقتدار کی چھاؤں میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، لیکن اسلام پر عمل انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا۔ کسی کے سامنے آ گئے، نماز پڑھ لی، نہ آئے نہ صحیح۔ کسی نے پوچھ لیا، زکوٰۃ دے دی، نیکی کر لی، نہیں تو نہ صحیح۔ یعنی ان کا ایمان ریاست اسلامی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھا۔ تو فرمایا یہ جو دیہاتی آ جاتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ میرے نبی ان سے فرما دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم لے آئے۔ فرمایا نہیں، انہیں بتاؤ یہ ایمان نہیں ہے کہہ دینا میں مانتا ہوں، نہیں، مان کر دکھانا ایمان ہے، اس پر عمل کرنا ایمان ہے۔ یہاں ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں ابا جی طبیعت خراب تھی، نمازیں رہ گئیں، لعنت تو ایسی طبیعت پر جس کی خرابی نمازوں کو روکتی ہے۔
او جی یہ بس جی اللہ کی مہربانی ہے، تنخواہ تو 10,000 ہے تو 30-35,000 اوپر سے آ جاتا ہے۔ لعنت تو ایسے اس اللہ کے فضل، جس کا نام تم نے حرام کا نام اللہ کا فضل رکھا ہوا ہے، لعنت تو ایسے نام رکھنے والے پر۔ فرمایا یہ آپ کی اطاعت نہیں کرتے، یہ مسلمانوں میں شمار ہونے کے لیے اور اسلامی ریاست سے مفاد حاصل کرنے کے لیے دعوی ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں تو انہیں کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ جب وہ مان رہے ہیں فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، انہیں فرمائیے تم کہا کرو ہم نے آپ کی بات مان لی۔ اسلام اور ایمان کیا دو چیزیں ہیں؟ نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے دعوت کو قبول کر لینا، اسلام ہے۔ پھر عمل کے ذریعے یقین قلب تک پہنچنا، یہ ایمان ہے۔ مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی، یہ اسلام ہے۔ پھر آپ کی اطاعت ہر امر میں کرتے ہوئے یقین قلبی تک پہنچنا، یہ اسلام۔ ایمان کیا ہے؟ سنتے ہی یقین قلبی کا حاصل ہو جانا اور پھر اطاعت ہی ہو، نافرمانی کا تصور مٹ جائے، یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دعوت سن کر مان لینا، پھر اتباع کر کے محنت کر کے یقین قلبی تک پہنچ جانا، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سنتے ہی دل کا یقین سے لبریز ہو جانا اور پھر نافرمانی کرنے کی جرأت ہی باقی نہ رہے۔ تو فرمایا ان دیہاتیوں سے کہ یہ تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے ہو۔ تم نے مان تو لیا ہے، جب وہاں پہنچو گے تو مومن بنو۔ قل لم تؤمنوا، فرماتے ہیں تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو ہم نے مان لی آپ کی بات، یہاں تک درست ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، ابھی تمہارا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ابھی تمہیں ہوٹل کا ناپاک اور حرام کھانا لذیذ لگتا ہے اور گھر میں خاتون خانہ پاک دامن بانماز عورت کا پکا ہوا بے لذت لگتا ہے، ابھی تم میں وہ بات نہیں آئی۔ بڑے عرصے کی بات ہے، جماعت کا کیا نام نشان ہونا تھا۔ خود حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ لنگر مخدوم رہا کرتے تھے حضرت رحمت اللہ کے مزار پر، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے 15-16 سال کاٹے ہیں وہاں پر، برسوں لطائف کیے ہیں اور برسوں مراقبات کیے ہیں۔ 16 برس میں سالک المجذوبی تک مراقبات حاصل ہوئے تھے۔ تو شروع میں ہم بھی، اب تو سڑکیں بن گئی، گاڑیاں جاتی ہیں، شروع میں ہم بھی جاتے تھے، سرگودا سے بس پر جاتے اور سڑک پر ایک اڈا تھا وہاں اترتے، پیدل لنگر مخدوم جاتے تو پہلا ایک گاؤں آتا ہے چھنی ریانا لی۔ حضرت سنایا کرتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے بہت کم گاڑیاں، بسیں بھی بہت کم ہوتی تھیں، دیر ہو گئی تو سڑک پہ اترا تو اس گاؤں میں وسعت ہی ہے، گاؤں قریب ہے نا، تو وہاں پہنچنے تک مغرب ہو گئی۔ فرماتے ہیں تو میں مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی۔ تو دیہات میں رواج ہوتا تھا اس وقت، ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ہمارے ان گاؤں میں بھی کوئی آ جاتا پردیسی تو وہ نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تھا، پھر مغرب کے بعد پوچھتے تھے کوئی پردیسی تو نہیں ہے؟ جی 2 ہیں 4 ہیں۔ پھر وہ مسجد سے اعلان فرماتے تھے کہ بھائی آج 4 بندے اللہ کے مہمان ہیں، پھر ارد گرد کے اڑوسی پڑوسی 4 بندوں کا کھانا لے جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا، ہوٹل موٹل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں نماز کے بعد انہوں نے ادھر دیکھا کوئی پردیسی ہے، تو بھائی 1 بندہ ہے، تو میرے پاس آئے، جی آپ کے لیے کھانا لے آئے۔ تو میں نے کہا ضرور لے آئیں، آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا میں جو
جو بھی حلال ہوگا کھا لوں گا، دال روٹی سے بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، کیا؟ میں بے نماز خاتون کا پکا ہوا نہیں کھاؤں۔ نمازی خاتون نے جو کی روٹی بنائی ہے یا وہ بھی کھا لو۔ فرماتے تھے شور مچ گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا، بڑی دیر بحث ہوئی، فلاں 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 فلاں، آخر پورے گاؤں میں کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو 5 وقت کی نمازی ہو۔ تو انہوں نے کہا بھی مولانا ایسا تو کھانا نہیں مل سکتا، تو میں نے کہا پھر مجھے تھوڑا سا دودھ لا دو، میں وہ پی کے رات گزار دوں گا۔ یہ عالم تو تب تھا جب یہ نئی روشنی نہیں آئی تھی، تو اب تو بھائی 1.5-2 لاکھ دے کر میک اپ کراتی ہیں، اب کون نمازوں کا تکلف کرتا پھرے؟ اللہ 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 فرمایا ایسے لوگوں سے کہو تم نے مانا ہوا تو ہے، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِيكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، تمہیں نماز کی فرصت نہیں ملتی، تم سود کھا لیتے اور کہتے جی کیا کریں، اب کہاں سے ضرورتیں پوری کریں، تم جھوٹ بول لیتے ہو، بے دین بدکار لوگوں کو حکومت کا حق دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو جی ہم پر حکومت ظلم کر رہی ہے۔ کون بناتا ہے انہیں حکمران؟ کون ووٹ دیتا ہے؟ تو فرمایا تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ ہاں یہ کہو ہم نے مانا ہوا ہے، قولوا اسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو نافرمانی کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ ہوتی ہے، روتا ہے بندہ، دکھ لگتا ہے مجھ سے یہ کیوں ہو گیا، ہو سکتی ہے لیکن توبہ کرتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تمہارا تعلق ایمان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سلامت رہا، تم نے وہ بچا لیا زندگی میں، وہ تمہاری نیکیوں کو بڑھائے کر اجر دے گا، گھٹائے گا نہیں۔ لیکن اگر ایمان میں کمی آ گئی، نیکی نہیں دے گی، اس کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ نیکی تو نام ہی اطاعت کا ہے، اگر اطاعت کے لیے نہیں ہے، وضو بھی بڑے طریقے سے کرتا ہے، بڑے حلیے بنا کر اور برقعے پہن کر بڑے خشوع سے نماز پڑھتا ہے، غرض یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، نیکی تو نہ رہی، وہ تو الٹی مصیبت بن گئی، جرم بن گیا۔ حضور کے اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے کرتا ہے تو پھر نیکی ہے، اس میں سے اللہ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، لیکن بھائی کھرا پن تو ہو، کم از کم رب العالمین سے تو سیدھے رہو، وہاں تو چلاکیاں نہ کرو، ہوشیاریاں نہ دکھاؤ کہ ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو۔ یا اللہ پھر مومن کون ہیں؟ ہم تو ایسے ہی ہیں، ان آیات کو دیکھا جائے تو ہمارے تو یہی رہ جاتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ذرا وہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، ہم بھی کوشش کریں۔ فرمائے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہے جو جب اللہ کو مانے، اس کے رسول کو مانے، تو پھر کسی ارشاد رسالت میں کوئی شبہ نہ رہے اسے،
یہ جو آپ ایک عام محاورہ ہے، لوگ کہا جائے نا یار یہ ایسا نہ کرو آخرت میں عذاب، کہتے ہیں جی کیا ڈٹھا، کس نے دیکھا ہے، جائیں گا تو پتہ چلے گا۔ مطلب حضور کے بتانے اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، خود جا کر دیکھیں۔ تو فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ اللہ کے رسول کو مانے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے، نہ ماننے کی بہانہ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے، وجاہدوا، پوری کوشش لگا دے اطاعت میں۔ لمبا واقعہ ہے، کچھ صحابہ کو دھوکے سے مشرکین نے شہید کر دیا، کوئی ایک دو کو قید کر کے اہل مکہ کو بیچ دیا۔ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، جن کے خاندان کے لوگ بدر میں مارے گئے تھے انہوں نے خرید لیا۔ چھوٹی سی بات میں اس کا ایک حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے تھے جنہیں بیچ دیا گیا۔ مشرکین مکہ کے پاس قید رہے، مہینے حرمت کے تھے۔ عجیب بات ہے، مشرکین بھی حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے، تو انہیں کچھ مہینے، ایک مہینہ 2 مہینے جو حرمت کے اس وقت تھے وہ ان کے ہاں قید رہنا پڑا۔ گزر گئے تو پھر بھائی انہیں سزا دی جائے۔ وہ شہر جمع ہو گیا تماشے کے لیے، بہت بڑی سولی گاڑ دی گئی۔ سزا یہ تھی کہ انہیں گردن سے رسی ڈال کے سولی سے لٹکا دیا جائے، اور پھر جوان جو ہیں تیر انداز وہ مشق تیر اندازی کریں۔ تو جب وہاں وہ سولی گاڑ دی گئی، تماشے والے ارد گرد جمع ہو گئے، انہیں لایا گیا، تو چلی آ رہا تھا یہ دستور، بھئی تمہاری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے فرمایا دل چاہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ، اجازت دے دی۔ یہ انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا، جو مرنے والے کو وقت دیا جاتا ہے کہ کوئی نفل نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو۔ اب بھی جسے پھانسی لگاتے ہیں اسے قرآن مجید بھی دیتے ہیں، گرم پانی دیتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے دیتے ہیں، کوئی نفل پڑھ لو، تلاوت کر لو۔ انہوں نے ہلکے سے 2 نفل پڑھے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ ہم مسلمانوں کو یہاں دیکھتے رہے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں، اور میدان جنگ میں بھی دیکھا ہے، تو بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں اور لمبے سجدے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے ہلکی پڑھی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ شاید میں موت کے ڈر سے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں، دل تو چاہتا تھا۔ تو جب انہوں نے گلے میں رسہ ڈال دیا، ارد گرد دیکھا تو دعا کی، بار الہ تیری مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو میرا سلام حضور تک پہنچا سکے، تو قادر ہے، تو ہواؤں کو بھی حکم دے سکتا ہے، میرا سلام میرے نبی تک پہنچا سکے۔ سولی دے دیے گئے، شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، وضو کر رہے تھے، خادم پانی ڈال رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، یا رسول اللہ کوئی بندہ آیا نہیں، کسی نے سلام عرض نہیں کیا۔ فرمایا خبیب کا سلام۔ یہ ایمان ہے۔ اور یہ کہنا کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے یار یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا، بس جی نماز رہ جاتی ہے۔
روزہ مشکل ہے، زکوٰۃ دے نہیں سکتا، رشوت بھی لے لیتا ہوں، جھوٹ بھی بول لیتا ہوں۔ تم کہا کرو میں نے تسلیم کر مان لیا اسلام کو، بس۔ وَلَمَّا يَدْخُلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ کو مانے، اس کے نبی کے ساتھ ایمان رہے، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر اس میں کوئی کسر نہ رہے، پھر شک و شبہات کی گنجائش نہ ہو، اور جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے وسائل دین کے لیے لگا دے، اپنا مال بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اپنی جان بھی اللہ کی، زندگی پھر اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، جہاں مرنے کا حکم ہو مر جائے، جہاں جینے کا حکم ہو جی پڑے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ کی راہ میں جان مال لگا دیتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ کھرے اور سچے لوگ، یہ ایمان والے ہیں، یہ کھرے اور سچے لوگ ہیں۔ اور یہ جو تم کرتے ہو، میں مسلمان بھی ہوں اور میں یہ بھی کر لیتا ہوں، فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اللہ کو کوئی نیا دین بتانا چاہتے ہو؟ جو اس نے بتایا اسے تو تم مان نہیں رہے، جو تم چاہتے ہو وہ بنا کر کہتے ہو میں مسلمان، یعنی اللہ کو کوئی نئی راہ تم دکھانا چاہتے ہو کہ اللہ وہ تو تیرے والی تو ٹھیک نہیں، یہ میرے والی ٹھیک ہے، اور تمہارے بتانے کی نہیں ضرورت۔ اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو ارض و سما کے ہر بھید کو جانتا ہے، تم اسے کیا بتاؤ گے؟ تم مارے جاؤ گے۔ سلامتی ایمان میں ہے، اتباع میں ہے، اطاعت میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتا ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک اور بڑا تماشا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ میرے حبیب یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی ایسے سادہ لوگ ہیں، وہ جی میں پانچوں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، زوال آفتاب کے نوافل بھی پڑھتا ہوں، وہ پھر بھی میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملی، میری دکان نہیں چلتی۔ وہ خدا کے بندے عبادت کرتا ہے تو یہ تجھ پر اللہ کا احسان ہے یا تیرا احسان اللہ پر ہے کہ اب وہ تیری دکانیں چلانے کے لیے آ جائیں؟ عبادت کرتے ہو یا اللہ پر احسان کرتے ہو؟ فرمایا میرے حبیب یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، گویا آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ فرمایا یمنون علیک، یہ آپ پر احسان کرتے ہیں، ان اسلموا، ہم نے قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلام، نے فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں توفیق دی مسلمان ہونے کی، تمہارا احسان مجھ پر نہیں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا۔ تم احسان کر رہے ہو کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے حج کر لیا۔ کون سا تیر مارا تم نے؟ حج کر لیا تو اس نے توفیق دی، اب دعا کرو وہ قبول کرے، اس پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھتے ہو تو خلوص سے پڑھو اور دعا کرو اللہ قبول کرے۔ تم 4 نمازیں پڑھ کر خدائی اختیارات میں شریک ہونا چاہتے ہو، جی میں نماز تو پڑھتا ہوں، اب دنیا کے کام میرے کہنے کے مطابق ہونے چاہیے، اس کا مطلب ہے تم نمازیں پڑھ کر خود خدا بننا چاہتے ہو۔ یہ کون سی نماز ہے جو تمہیں خدا بنا دے گی؟ نماز تو تمہیں خدا کا بندہ بنائے گی۔ بندہ ماننے والا ہوتا ہے، منوانے والا نہیں ہوتا۔ منوانے والا حاکم ہوتا ہے،
محکوم اور بندہ اور غلام وہ ہوتا ہے جو ماننے والا ہوتا ہے. تو فرمایا میرے حبیب انہیں بتا دو تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں میرے دامن سے وابستہ کر دیا. ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں توفیق دی، تم نے ایمان قبول کر لیا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سچ سننا چاہتے ہو، سچ ماننا چاہتے ہو تو پھر تم پر اللہ کا احسان. اور اگر تمہیں سچ کی طلب ہی نہیں تو پھر ایسے بندے کی کیا، اس کی دوا کیا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ پھر جاؤ بھگتو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ زمینوں آسمانوں کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے. ہر چھپی بات جو مخلوق سے چھپی ہوئی ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. غیب مخلوق کے لیے ہے، اس کے سامنے ہر چیز دست بستہ حاضر ہے. آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں، کائنات میں کہیں ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب اس کے سامنے موجود ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اسی طرح جو تم کرتے ہو اسے وہ ذاتی طور پر خود دیکھ رہا ہے. بات کرتے وقت، کام کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.